لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب جیسے یہ دن اور رات کا معاملہ ہے دنیا میں، جیسے کہ آخری پارے کی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے، جس کو میں نے عنوان دیا ہے 4 سورہ نور و ظلمت، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. پھر اگلی آتی ہے واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى. تو یہ جو فرق و تفاوت ہے، اور اس سے اگلی صورت والضحى واللیل اذا سجا، تو یہ تضادات ہے، بظاہر تضادات ہے، نور ہے، ظلمت ہے، رات ہے، دن ہے، یہ سارا جو ہے صبح ہے، شام ہے. تو ان تضادات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے وہ انہی تضادات کے اندر سے اپنا راستہ نکالتی ہے. اب ایک تضاد ہے کفر اور اسلام، ایک یہ تضاد بھی دنیا میں ابتدا سے چلا آ رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ حق و باطل کی کشاکش جو ہے یہ چلی آ رہی ہے. آخر کار اس جنگ کی جو انتہا ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ کمبخت ابلیس جو ہے، عزازیل جن، وہ خود دجال اکبر کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور جن کے ایمان بھی کمزور ہوں گے وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ رزق کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں گے. ویسے تو اس کی طرف دنیا بڑی تیزی سے جا رہی ہے، اب بڑی تیزی سے جا رہی ہے. اب یہ جو کشاکش حق و باطل ہے، اس کے ضمن میں کچھ باتیں بڑی اہم آ رہی ہیں یہاں، اس لیے کہ یہ کشاکش اس وقت مدینے کی اس چھوٹی سی بستی کے اندر، شہر کہہ لیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں اس میں اصل میں. اب یہ گڑھی ہے بنو قینقاع کی، اور یہ قلعہ ہے بنو قریظہ کا، اور یہ چند محلے ہیں کہ جو اوس کے ہیں، یہ چند محلے ہیں انصار جس کے خزرج کے ہیں. یہ ایک مجموعہ تھا چھوٹی چھوٹی سی بستیوں کا مدینہ منورہ. اس میں جو کشاکش اس وقت جاری تھی، اور پھر اس بستی کی مجموعی طور پر ایک کشاکش جو ہے خاص طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ جاری تھی، اس کے اعتبار سے چند ہدایات آ رہی ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. اہل ایمان ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اہل ایمان کے سوائے. یہ جو ولی ہے، اولیاء، رشتہ ولایت کسی مومن کا کسی کافر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں، چاہے وہ باپ ہو اور چاہے وہ بھائی ہو اور چاہے وہ بیٹا ہو اور چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ بیوی ہو چاہے شوہر ہو، ولایت کا رشتہ نہیں ہو سکتا. ہاں جو کافر کمپیٹنٹ نہیں ہے، جو آپ کے خلاف جو ہے ایکٹیو نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کچھ مراسم رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو رشتہ ولایت ہے، دلی محبت، وہ پھر بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر دلی محبت اس کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل کے مابین آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کفر بالطاغوت آپ نے کیا ہو تو کسی کافر کے ساتھ آپ کی دلی محبت کیسے ہوگی؟ ناممکن ہے. البتہ جیسے کہ سورہ ممتحنہ میں آیا ہے، اللہ روکتا نہیں ہے تمہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے کبھی اللہ کے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے، تمہارے خلاف جو ہے کسی اور کا ساتھ نہیں دیا ہے، ان کے ساتھ تبرؤ الیہ، ان کے ساتھ اگر نیکی کا کوئی برتاؤ کرو، سلوک کرو، حسن سلوک کرو، تک سے تو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ، اللہ سے نہیں روکتا. وہاں بھی ولایت نہیں، دوستی نہیں، محبت نہیں. یہ جو ایک دوسرے کے اوپر کچھ انحصار کرنا ہے، ایک دوسرے سے امیدیں رکھنی ہے، ایک دوسرے سے امداد کی توقع رکھنی ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھنی، یہ سوائے اہل ایمان کے کسی صاحب ایمان کے لیے اس کا دائرہ وسیع کرنا ممکن نہیں. سورہ مجادلہ تو ختم ہوتی ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ لوگ جو ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ رشتہ ولایت نہیں ہوگا. تو لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کے معاملے میں کسی بھی مقام پر نہیں ہے، یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. وہ بنا پھرتا ہو اپنی جگہ بڑا موحد اور بڑا متبع رسول اور بہت ہی نیک اور بہت متقی اور بہت صالح اور بہت پارسا، اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ اس شخص کا نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. اب یہاں ایک الا آیا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے
جیسے کہ ایک شخص جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل جو ہے اطمینان پر قائم ہو، جمع ہوا ہو. إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ، لیکن اسے مجبور کر دیا گیا ہے کہ جان نہیں بچتی ہے اگر وہ کلمہ کفر نہ کہے. اور یہ واقعہ بالکل یوں سمجھیے صدر اسلام میں ہو گیا تھا، بالکل آغاز میں، جب یہ خاندان جو تھا 3 افراد پر مشتمل، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور بیٹا عمار، ان تینوں کو جو ہے شدید ترین ٹارچر دے رہا تھا ابو جہل. آخر تھک گیا، ٹارچر دے دے کر خود تھک گیا. آخر میں اس نے کہا اچھا بھائی ایک دفعہ کہہ دو کہ میرے اس یا بت جو ہے اس میں بھی کچھ ہے، یہ بھی کچھ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت ہے، ایک دفعہ کہہ دو کہ میں چھوڑ دوں گا. حضرت سمیہ نے انکار کر دیا، تھوک دیا، برچھا مارا ہے ان کی شرمگاہ میں، شہید کر دیا. حضرت یاسر نے انکار کر دیا. 4 سانڈ اونٹ منگوا کر، اور ان کے ساتھ رسے بنے ہوئے تھے، ایک کے ساتھ ایک بازو باندھا، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ، چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، دوڑایا ہے تو جسم کے پرخ چڑھ گئے. لیکن جو نوجوان تھا عمار، اس سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لی. لیکن یہ کہ پھر اس قدر شدید اس کے اوپر طاری ہوئی ایک کیفیت کہ یہ میں کیا غلط کام کر بیٹھا ہوں، پچھتاوا طاری ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی اگر آ کر یہاں سے مجھے کھولیں گے تو میں کھولوں گا، ورنہ میں اسی طرح جان دے دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کھولا، کہا ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کر دینا جائز ہے. اب یہ واقعہ تو ہے مکی دور کے بھی آغاز کا، سمجھیے کہ 4-5واں سال ہوگا حضور پر وحی کی آمد کو. اب آیت بعد میں آئی ہے، وہ شخص کے جو مجبور کر دیا جائے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، بشرطے کہ اس کا دل اطمینان پر قائم ہو، تو اس کے لیے معافی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ اہل باطل کا کوئی ایسا غلبہ دیکھیں کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری مدارات، لیکن یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے لگ جائیں، آپ اپنے عقائد کے خلاف عقائد کا اظہار کرنے لگے. قرآن مجید نے ایسی جگہ بھی رکھی ہے، اور یہ اس کا ایک یوں سمجھیے کہ مستقل اسلوب ہے، کہ ایسے مواقع بھی ہیں کہ جہاں غلط لوگوں کو بھی کچھ غذا مل سکتی ہو، کہ اگر ان کے اندر دلوں میں کجی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کجی کو جو اور اس کو تقویت حاصل ہو جائے. اسی لیے سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں کہہ دیا گیا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا. تو ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے گویا کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں آئنائز ہو جائے پورا، یہ آئن پازیٹیو ادھر چلے جائے، نیگیٹو ادھر چلے جائے. یہ پولرائزیشن جو ہے اس کا ہونا، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ 2 پولز ہونے ضروری ہے. نیگیٹو اینڈ پازیٹیو پولز ہوں گے تو ان کی طرف جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو آئنس جائیں گے. اس حوالے سے یہ آیت جو ہے اس کا بہت غلط استعمال ہے کہ جو کیا گیا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہری مدارات کی حد تک کسی شخص کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لینا، اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی وقتی اور عارضی سی کیفیت کے اندر اس کا جواز ہے. جیسے کہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر زبان سے کلمہ کفر ادا کر کے بھی اگر جان بچانے کے لیے وہ مجبوری ہو گئی ہو تو وہ جائز ہے.